رات 10 بجے تک برانڈن نے تمام کام نمٹا دیا۔ فون پر اپنے سیلز ڈائریکٹر سے بات بھی کر لی اور فیصلہ کیا کہ اب وہ نئے گاہکوں کی تلاش میں نکلے گا۔ وہ اپنی کرسی سے کھڑا ہو رہا تھا کہ میری نے آ کر بتایا کہ ایک پولیس ڈیٹیکٹو اس سے ملنا چاہتا ہے۔ برانڈن نے اسے آفس میں بھیجنے کی اجازت دے دی۔ لیونارڈ نے اندر قدم رکھا تو اس کے چہرے پر دوستانہ مسکراہٹ تھی۔ ہیلو مسٹر برانڈن، میں تمہارا جیکٹ لے آیا ہوں، اس نے کہا۔ شکریہ۔ برانڈن زبردستی مسکرایا۔ امید ہے کہ اب تمہیں کوئی اور سوال نہیں کرنا ہوگا۔ لیونارڈ نے جیکٹ میز پر رکھ دیا۔ بٹنوں کا اضافی سیٹ جیکٹ کی جیب میں رکھا ہے، اس نے بتایا۔ شکریہ، تمہیں بار بار زحمت دینے پر معذرت خواہ ہوں۔ کوئی بات نہیں، تم بہرحال اپنی ڈیوٹی پوری کر رہے تھے۔ مس کیرن کے قتل کی خبر سن کر تو تمہیں کافی صدمہ ہوا ہوگا۔ ہاں، بس یہی کام تھا یا کچھ اور بھی ہے؟ میں آج ہی واپس آیا ہوں اور بہت سا کام مکمل کرنا ہے۔ میں امید کر رہا ہوں کہ شاید تم کچھ مدد کر سکو، لیونارڈ نے کہا۔ کیا سائرس کریگ کا نام تمہارے لیے کوئی اہمیت رکھتا ہے؟ بے شک، وہ ہمارے گاہک تھے، برانڈن نے کچھ چونکتے ہوئے جواب دیا۔ چند ماہ قبل ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ اس نے تمہاری کارپوریشن سے انشورنس کرائی تھی؟ جی ہاں۔ کیا مسز کریگ نے پالیسی جاری رکھی؟ اس پالیسی کی تجدید از خود ہو جاتی ہے۔ مسز کریگ کا ایک بیٹا بھی ہے، تم اس بارے میں کیا جانتے ہو؟ میرا اس کے ساتھ کبھی کوئی تعلق نہیں رہا۔ برانڈن نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ نہ ہی کبھی میں نے اسے دیکھا ہے، مگر ان سوالات کا مقصد کیا ہے؟ میں ابھی وضاحت کرتا ہوں مسٹر برانڈن، لیونارڈ نے جواب دیا اور قدرے توقف کے بعد بولا۔ ہمیں گولف کی گیند جیسا ایک بٹن مقام واردات پر ملا تھا۔ ہم نے معلوم کیا کہ شہر میں اس جیسے بٹنوں والی 4 جیکٹیں فروخت کی گئی ہیں۔ ہم نے تمہاری جیکٹ سمیت 3 جیکٹوں کے بارے میں چیک کر لیا اور ہمیں معلوم ہوا کہ کسی کا بھی جینی کے قتل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مسز کریگ نے ہمیں بتایا کہ چوتھی جیکٹ کریگ کے دوسرے کپڑوں کے ساتھ سالویشن آرمی کو دے دی گئی تھی۔ ہم نے اس جیکٹ کا سراغ لگانے کی کوشش کی۔ سالویشن آرمی سے پتہ چلا کہ انہیں ایسی کوئی جیکٹ نہیں ملی۔ چنانچہ اب ہم سوچ رہے ہیں کہ مسز کریگ نے ہم سے جھوٹ تو نہیں بولا تھا۔ ہم سوچ رہے ہیں کہ کہیں اس کے پراسرار بیٹے نے تو اپنے باپ کی جیکٹ نہیں رکھ لی تھی اور جینی کے قتل کے دن اسے پہنے ہوئے تھا۔ ہمیں ایک آدمی کا حلیہ معلوم ہوا ہے جسے جینی کے قتل کے روز وہ جیکٹ پہنے دیکھا گیا تھا۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ اس آدمی کا قد لمبا ہے، بال گندمی رنگ کے ہیں اور وہ گوسی جوتے استعمال کرتا ہے۔ ہمیں مزید معلوم ہوا کہ یہ آدمی آرٹسٹ بھی ہے اور تصاویر بناتا ہے۔ یہ آدمی نہ صرف جینی بلکہ بونی اور کیرن کا قاتل بھی ہے۔ اب تک میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، مگر ان باتوں کا مجھ سے کیا تعلق ہے؟ یہ جو کچھ میں نے بتایا ہمارا اندازہ ہے۔ ہمیں یقینی طور پر معلوم نہیں کہ کریگ کا بیٹا ہی وہ آدمی ہے جس کی ہمیں تلاش ہے۔ مسز کریگ اس شہر میں بڑے اثر و رسوخ کی مالک ہے۔ میئر سے اس کے قریبی تعلقات ہیں۔ ہم یقینی طور پر معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ اس کا بیٹا آرٹسٹ ہے، قد لمبا اور بال گندمی رنگ کے ہیں اور وہ گوسی جوتے پہنتا ہے۔ اگر ان باتوں کی تصدیق ہو جائے تب ہی ہم اس کے بیٹے سے پوچھ گچھ کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں۔ میرا خیال ہے کہ اس کا آسان طریقہ یہ ہے، برانڈن نے کہا، کہ تم مسز کریگ کے پاس جاؤ اور کہو کہ تم اس کے بیٹے سے ملنا چاہتے ہو۔ اس میں کیا قباحت ہے؟ اگر یہ اتنی ہی آسان بات ہوتی تو میں تمہارا وقت خراب نہ کرتا، لیونارڈ نے جواب دیا۔ مگر ایسا نہیں ہے۔ مسز کریگ بڑی عجیب عورت ہے۔ فرض کرو اس کے بیٹے کا ان وارداتوں سے کوئی تعلق نہ ہو۔ فرض کرو کہ وہ ہمیں اپنے بیٹے سے بات کرنے کی اجازت نہ دے اور ہم سے مطالبہ کرے کہ ہم اس کے بیٹے سے کیوں ملنا چاہتے ہیں۔ چونکہ ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، ہم کچھ نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے میں تم سے جو تعاون چاہتا ہوں وہ یہ ہے، کیا تم کریگ کے گھر جا کر اس کے بیٹے سے مل سکتے ہو؟ تم کہہ سکتے ہو کہ تمہیں معلوم ہوا ہے کہ اس کے پاس قیمتی تصاویر ہیں، تو کیا وہ انہیں انشور کرانا پسند نہیں کرے گا؟ ہمیں لازمی طور پر معلوم ہونا چاہیے کہ وہ آرٹسٹ ہے اور اس کا حلیہ اس شخص سے ملتا ہے۔ میں اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا، برانڈن نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ پولیس کا کام ہے، مجھے یہ سمجھانے کی کوشش مت کرو کہ تم خود کرسپن سے نہیں مل سکتے۔ آخر مجھے اس میں کیوں گھسیٹ رہے ہو؟ میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں، لیونارڈ نے پہلو بدلا۔ ممکن ہے ہم غلطی کر رہے ہوں، ممکن ہے ہمیں جس قاتل کی تلاش ہے وہ کرسپن نہ ہو۔ کریگ خاندان کا قانونی مشیر اس شہر کا مانا ہوا وکیل ہے۔ اگر کرسپن کے بارے میں ہمارا اندازہ غلط نکلا تو یہ وکیل پولیس پر مقدمہ کر سکتا ہے۔ میں تم سے صرف اتنا چاہتا ہوں کہ تم کرسپن کو ایک نظر دیکھ لو۔ اگر اس کا حلیہ قاتل سے نہیں ملتا تو بات ختم ہو جائے گی۔ پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم اسے کوئی انشورنس پالیسی فروخت کر سکو، اور اگر اس کا حلیہ وہی ہے جو ہمیں قاتل کا معلوم ہوا ہے
تب ہم اسے گرفتار کر لیں گے۔ میں نے کہہ دیا کہ میں اس معاملے سے کوئی واسطہ رکھنا نہیں چاہتا۔ برانڈن نے پھر انکار کر دیا۔ تب ایک شاطرانہ مسکراہٹ سے لیونارڈ نے اپنا ٹرمپ کارڈ استعمال کیا۔ تم ایک اہم بات بھول رہے ہو مسٹر برانڈن۔ اگر کرسپن ہی قاتل ہوا اور ہم نے تمہاری مدد سے اسے شناخت کر لیا تو تم اس انعام کے حقدار ٹھہرو گے جس کا اعلان اسٹرینڈ ووڈ نے کیا ہے، یعنی $2 لاکھ۔ $2 لاکھ؟ مجھے؟ برانڈن کا منہ کھل گیا۔ مذاق تو نہیں کر رہے ہو؟ ہرگز نہیں۔ میں یقین دلاتا ہوں کہ اگر تم نے کرسپن کو اس شخص کی حیثیت سے شناخت کر لیا جس کی ہمیں تلاش ہے تو یہ انعام تمہیں ضرور ملے گا۔ $2 لاکھ! جوش کی ایک لہر برانڈن کے جسم میں اتر گئی۔ اتنی بڑی رقم سے وہ کیا کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کے ذہن میں ایک اچھے رہائشی علاقے میں ایک شاندار مکان کی تصویر ابھری، اور پھر زندگی کی پرآسائش سہولتیں۔ بیٹی کو ملازمت کی ضرورت بھی نہیں رہے گی، وہ بھی ملازمت ترک کر کے کوئی بزنس شروع کر سکتا ہے۔ اس کے تاثرات دیکھتے ہوئے لیونارڈ نے سمجھ لیا کہ مچھلی کانٹا نگل چکی ہے۔ اگر تم کہتے ہو کہ کرسپن کو شناخت کرنے پر 2 لاکھ کا انعام مجھے ملے گا تو میں تعاون کرنے پر تیار ہوں، برانڈن نے جواب دیا۔ بتاؤ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ لیونارڈ کو اندازہ تھا کہ اگر کرسپن ہی قاتل ہے تو برانڈن ایک خطرے سے دوچار ہوگا، مگر اس نے یہ بات زبان سے نہیں کہی کہ کہیں برانڈن خوفزدہ ہو کر پیچھے نہ ہٹ جائے، لیکن ظاہر تھا کہ اس کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ میں اس کا انتظام کر دوں گا، وہ بولا، اور ریسیور اٹھا کر ہیڈ کوارٹر کا نمبر ڈائل کیا اور پھر جیکب سے بات کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ چند لمحوں کے بعد جیکب لائن پر آ گیا۔ میں لیونارڈ بات کر رہا ہوں۔ تم نے جو اندازہ لگایا تھا وہ کارگر ہو سکتا ہے۔ فوراً پیراڈائز انشورنس کارپوریشن کے برانچ آفس پہنچو۔ مگر میرے پاس بہت کام ہے۔ پرواہ مت کرو، جلدی آؤ۔ لیونارڈ نے ریسیور رکھ دیا، پھر مسکراتے ہوئے برانڈن کی طرف دیکھا۔ ہم آدھے گھنٹے میں روانہ ہو جائیں گے، اور تمہیں جو کچھ کرنا ہے وہ یہ ہے۔ برانڈن باتیں لیونارڈ کی سن رہا تھا، مگر اس کا ذہن $2 لاکھ کے انعام کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ لیونارڈ اپنی کار میں جیکب کے ساتھ اور برانڈن اپنی کار میں اس کے پیچھے آتے ہوئے اکاسیا ڈرائیو پہنچے۔ جیکب بڑا فکر مند تھا۔ خدا کرے جو کچھ تم کر رہے ہو اسے سمجھ بھی رہے ہو، وہ بولا۔ ہم اپنا سر اوکھلی میں دے رہے ہیں۔ اگر کچھ بھی گڑبڑ ہوئی تو چیف ہماری کھال اتروا لے گا۔ تمہیں اس سے اجازت لے لینی چاہیے تھی۔ گھبراؤ مت، تم بھی جانتے ہو اور میں بھی کہ اگر ہم چیف کو بتاتے تو وہ ہرگز اجازت نہیں دیتا، جبکہ ہم دونوں مل کر اس کیس کو حل کر سکتے ہیں۔ اور برانڈن، فرض کرو وہ کسی مصیبت میں پھنس گیا، تب؟ فرض کرو کہ اسپن ہی قاتل ہوا، تب ہم کیا کریں گے؟ زیادہ جوش میں مت آؤ، لیونارڈ نے اطمینان دلانے کے لیے کہا، حالانکہ وہ خود بھی گھبرا رہا تھا۔ ہم برانڈن کی حفاظت کریں گے، میں نے اسی لیے تمہیں بلایا ہے۔ کیا برانڈن جانتا ہے کہ وہ کس خطرے سے دوچار ہے؟ تم نے اسے بتا دیا ہے؟ برانڈن کو انعام کا لالچ ہے اور اسی لیے وہ تعاون پر آمادہ ہوا ہے، لیونارڈ بولا، اگرچہ دل میں وہ بھی سمجھ رہا تھا کہ اسے برانڈن کو خبردار کر دینا چاہیے تھا۔ وہ جانتا ہے کہ اس نے کرسپن کو شناخت کر لیا تو انعام اسی کو ملے گا۔ مر جائے گا تو کیسے ملے گا؟ جیکب نے جواب دیا۔ مزید یہ کہ تم نے اسے وہ جیکٹ پہنا کر بھی اچھا نہیں کیا۔ اگر کرسپن ہی ہمارا مطلوب آدمی ہے تو وہ جیکٹ دیکھ کر بوکھلا سکتا ہے، اور اگر وہ قاتل نہیں ہے تو اس کے لیے جیکٹ بے معنی ہوگا۔ نفسیاتی ذہنی مریض تھوڑے سے دباؤ میں اپنی قوت مدافعت کھو بیٹھتے ہیں، وہ بھی اپنے جرم کا اعتراف کر سکتا ہے۔ بہرحال $2 لاکھ کا انعام کسی کو یوں ہی نہیں مل جاتا۔ جہاں تک احتیاط کا سوال ہے تو میں نے اسے تاکید کر دی ہے، وہ کسی صورت میں گھر کے اندر نہ جائے، دروازے کے باہر کھڑا رہے تاکہ ہم اسے دیکھتے رہیں۔ اکاسیا ڈرائیو پہنچ کر جیسا کہ طے ہوا تھا، برانڈن نے اپنی کار کریگ ولا سے 100 گز پہلے روک لی۔ لیونارڈ اور جیکب اس کے پاس آئے۔ جاؤ اتر کر گھنٹی کا بٹن دباؤ، لیونارڈ نے کہا، مگر یاد رکھنا ولا کے اندر نہیں جانا ہے۔ بٹلر سے کہنا کہ تمہیں کرسپن سے ملنا ہے۔ اگر وہ تمہیں اندر آنے کو کہے تو جواب دینا کہ تم نے اپنی کار غلط جگہ کھڑی کی ہے، اس لیے دیکھتے رہنا چاہتے ہو کہ کوئی چالان تو نہیں کرتا۔ پھر یہ کہ تمہیں جو بات کرنی ہے اس میں 1 منٹ سے زیادہ نہیں لگے گا، اور جیسا کہ تمہیں معلوم ہے کہ تمہیں صرف کرسپن پہ ایک نظر ڈالنی ہے۔ وہ خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے، برانڈن نے سوچتے ہوئے کہا۔ گھبراؤ نہیں، لیونارڈ نے جواب دیا، گھر میں بٹلر ہوگا، ممکن ہے مسز کریگ بھی موجود ہوں، ان کی موجودگی میں کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ یوں بھی تمہیں مکان کے اندر نہیں جانا ہے، دروازے پر کھڑے رہنا ہے جہاں سے ہم تمہیں دیکھ سکیں۔ اگر مجھے گھر میں جانا پڑا تب؟ تم اندر نہیں جاؤ گے، لیونارڈ نے تیزی سے کہا۔
اگر کرسپن ہی قاتل ہے تو وہ بٹلر اور اپنی ماں کی موجودگی میں کچھ نہیں کرے گا اور تمہیں انعام بھی مل جائے گا، مزید یہ کہ ہم تمہاری مدد کے لیے قریب ہی موجود ہوں گے۔ برانڈن اتر کر کریگ ولا کی طرف چلا۔ لیونارڈ اور جیکب اس کے پیچھے آ رہے تھے۔ برانڈن نے لیونارڈ کے کہنے پر وہ جیکٹ پہنی ہوئی تھی۔ وہ سیڑھیوں پر چڑھا تو اس نے دیکھا کہ لیونارڈ اور جیکب دائیں طرف جھاڑیوں کی آڑ میں چھپ گئے۔ اس نے گھنٹی کا بٹن دبایا۔ ادھر گھنٹی بجتی سنائی دی مگر جواب میں کچھ نہ ہوا۔ بڑھتی ہوئی دھڑکنوں کے ساتھ اس نے دوسری مرتبہ بٹن دبایا۔ پلٹ کر دیکھا، لیونارڈ اور جیکب نظر نہیں آ رہے تھے۔ شاید گھر میں کوئی نہیں ہے، برانڈن نے سوچا اور اسے کچھ اطمینان ہوا، اگرچہ ساتھ ہی مایوسی کا احساس بھی ہو رہا تھا۔ جھاڑیوں میں پوشیدہ لیونارڈ نے اسے واپس اترتے دیکھا، پھر وہ رکا، پلٹ کر دروازے کی طرف دیکھا۔ وہ جہاں چھپا تھا وہاں سے صرف دروازہ ہی نظر آتا تھا۔ اس نے برانڈن کو دوبارہ سیڑھیاں چڑھتے دیکھا۔ دروازہ بھی کھلا نظر آ رہا تھا، مگر دروازے کی دوسری طرف اگر کوئی کھڑا تھا تو وہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ دروازہ کھلنے پر جو پہلی چیز برانڈن کو نظر آئی وہ گوسی جوتے تھے۔ تب نگاہ اٹھاتے ہوئے اس نے خود کو ایک طویل قامت نوجوان کے سامنے پایا جس کے بال گندمی رنگ کے تھے۔ طویل قامت، گندمی رنگ، گوسی جوتے، یہی وہ آدمی تھا جس کی پولیس کو تلاش تھی۔ برانڈن کے منہ میں خشکی دوڑ گئی۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ وہ پلٹ کر بھاگ نکلے، مگر وہ بے حس و حرکت کھڑا رہ گیا، جس طرح کوئی مینڈک سانپ کی آنکھوں سے سحر زدہ ہو جاتا ہے۔ کیا بات ہے؟ کرسپن نے نرم آواز سے پوچھا۔ زحمت دینے پر معذرت خواہ ہوں۔ برانڈن نے خود کو سنبھالا۔ کیا تم کرسپن کریگ ہو؟ تم نے یہ جیکٹ تو بڑی اچھی پہن رکھی ہے۔ کرسپن بولا، میرے والد کے پاس بھی ایک بالکل ایسی ہی جیکٹ تھی۔ بہرحال کیا چاہتے ہو؟ میرا خیال ہے کہ میں تمہیں اس وقت بلا وجہ زحمت دے رہا ہوں۔ برانڈن نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری۔ اس لیے پھر کبھی آ جاؤں گا۔ وہ ایک سیڑھی ہی نیچے اترا تھا کہ رک گیا۔ کرسپن کے ہاتھ میں ایک ریوالور نظر آ رہا تھا جس نے اسے زد میں لے رکھا تھا۔ جیسا میں کہتا ہوں ویسا کرو، کرسپن نے سخت لہجے میں کہا۔ اگر گولی کھانا نہیں چاہتے تو اندر آؤ، اور اتنا کہہ کر وہ خود پیچھے ہٹ گیا۔ برانڈن کو لیونارڈ اور جیکب کا خیال آیا جو چھپ کر اسے دیکھ رہے تھے۔ لیونارڈ نے اسے تاکید کی تھی کہ وہ گھر کے اندر نہ جائے، مگر ریوالور سامنے دیکھ کر اندر جائے بغیر کوئی چارہ نہ تھا۔ بھاری قدموں سے آگے بڑھتے ہوئے وہ لابی میں آ گیا۔ بہت اچھے، اب دروازہ بند کر دو، کرسپن نے دوسرا حکم دیا۔ برانڈن کو وہی کرنا پڑا جو اس سے کہا جا رہا تھا۔ اب سینے پر چلو۔ جنگلے کا سہارا لیتے ہوئے برانڈن سیڑھیوں پر چڑھنے لگا۔ کرسپن اس کے پیچھے آ رہا تھا۔ داہنی طرف گھوم کر کمرے کے اندر جاؤ۔ برانڈن کرسپن کے رہائشی کمرے میں داخل ہوا۔ بیٹھ جاؤ۔ کرسپن نے ریوالور سے ایک کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ برانڈن نے حکم کی تعمیل کی۔ کرسپن اپنی میز کے ایک کونے پر ٹک گیا۔ ریوالور کا خیال مت کرنا، وہ بولا۔ مجھے اپنے اغوا ہونے کا خطرہ رہتا ہے، اس لیے محتاط رہتا ہوں۔ تم کون ہو؟ میرا نام برانڈن ہے، برانڈن سنبھل کر بولا۔ میں پیراڈائز انشورنس کارپوریشن کا نمائندہ ہوں۔ تم سے اس لیے ملنے آیا تھا کہ شاید تم اپنی تصاویر کی انشورنس کرانا پسند کرو۔ میں یقین دلاتا ہوں کہ میں بالکل بے ضرر آدمی ہوں۔ میری تصاویر کی انشورنس؟ کرسپن نے اسے گھورا۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ میں تصویریں بناتا ہوں؟ کیا کنڈکٹ نے بتایا تھا؟ برانڈن مزید خوفزدہ ہو گیا۔ لیونارڈ نے اس سے تصدیق کرنے کے لیے کہا تھا کہ کرسپن مصور ہے یا نہیں۔ اب یہ حقیقت کہ اس نے مصور ہونے کا اعتراف کر لیا تھا، نیز اس کا حلیہ بھی لیونارڈ کے بتائے ہوئے حلیے سے ملتا تھا، تو اس بات میں کوئی شک نہیں رہ گیا تھا کہ کرسپن ہی وہ دیوانہ قاتل تھا جس نے کیرن کو قتل کیا تھا۔ برانڈن کو ایسا لگا جیسے اس کا چہرہ سفید پڑ گیا ہو۔ کیا تمہیں کنڈکٹ نے بتایا تھا کہ میں تصاویر بناتا ہوں؟ کرسپن نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ برانڈن کنڈرک کو جانتا تھا، اس نے اس کی کچھ تصویروں کی انشورنس بھی کی تھی۔ ہاں، اس نے کہا تو تھا کہ تمہارے پاس کچھ قیمتی تصاویر ہیں۔ بے شک وہ بہت قیمتی ہیں۔ کرسپن نے ریوالور جیب میں رکھ لیا۔ تو کیا تم ہماری کارپوریشن سے ان کی انشورنس کرانا پسند کرو گے؟ برانڈن نے قدر اطمینان سے کہا، مگر اس سے پہلے تو ان کی قیمت کا تعین کرنا ہوگا۔ ضروری نہیں، تم انہیں جتنا قیمتی خیال کرتے ہو وہ ہمیں بتا دو، ہم اسی قیمت کی بنیاد پر انشورنس کر لیں گے۔ شاید تم انہیں دیکھنا پسند کرو مسٹر برانڈن۔ کرسپن کھڑا ہو گیا۔ میں کوئی جج نہیں ہوں۔ برانڈن بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ جلد از جلد یہاں سے بھاگنا چاہتا تھا۔ اس لیے تمہارا وقت ضائع نہیں کروں گا۔ تم ان کی جو قیمت مناسب سمجھتے ہو بتا دو، اسی کے حساب سے پریمیم طے کر دیا جائے گا۔ اس میں کچھ زیادہ وقت نہیں لگے گا۔
کرسپن نے اصرار کیا، میں ایک خاص تصویر پر کام کر رہا ہوں جو تمہیں ضرور دکھانا چاہتا ہوں، اور یہ کہتے ہوئے اس کی انگلیاں سلیمان اعظم کے لاکٹ سے کھیل رہی تھیں۔ مجھے کہیں اور جانا ہے، اس لیے تصویر پھر کبھی دیکھ لوں گا۔ برانڈن بڑی بے چارگی سے بولا، کہو تو کل ہی آ جاؤں۔ برانڈن دروازے کی طرف چلا، مگر کرسپن نے اپنی چمکتی آنکھوں کے ساتھ ایک جذب لگا کر اس کا راستہ روک لیا۔